فلسطین کا بھی دشمن وہی ہے جو کشمیر کا دشمن ہے. بظاہر دو صہیونی گروپ ہیں جو ایک دشمن نے بنائے ہیں اور ان کو ہدیے کے طور پر ایک صہیونی گروپ کو ہدیے میں فلسطین دیا ہے, ایک صہیونی گروپ کو ہدیے میں کشمیر دیا ہے. ہندو صہیونیت کو کشمیر دیا ہے اور یہودی صہیونیت کو فلسطین تحفے میں دیا ہے. ان بے تقوی خیانت کاروں کے ذریعے سے یہ کام کیا ہے انہوں نے. اب آپ توجہ کریں کہ ایسے میں امام نے کیا خلاقیت دکھائی ہے, کیا بصیرت اللہ نے اس رہبر کو عطا کی. امام خمینی کسی سیاسی اکیڈمی سے فارغ التحصیل نہیں تھے, کوئی سیاسی جماعت میں سیاسی ورکر جیسا تجربہ نہیں تھا جیسے جو پاکستان میں عموماً لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ پہلے انجمن بناؤ, پھر تنظیم بناؤ, پھر تربیت پاؤ, پھر فلاں کرو. امام نے صرف دین پڑھا, قرآن پڑھا, اہل بیت علیہ السلام کے علوم پڑھے, حوزے میں فقہ تدریس کی, فلسفہ تدریس کیا, قرآن و حدیث حاصل کیا اور اسی سے اسلام سے ہی, اسلام کی تعلیمات سے راہ حل نکالا. پہلے اس کو ایران میں تجربہ کیا, عملی کیا. ایران بھی ہو بہو فلسطین و کشمیر والی داستان رکھتا تھا. یعنی یہاں پر جب فلسطین فروخت ہوا, برطانیہ نے خباثت کر کے صہیونیوں کے حوالے کیا, یہودی ریاست بنا کے دنیا سے تسلیم کروا لیا. ایران میں شہنشاہ اور ترکی میں ترکی کی حکومت نے سب سے پہلے اسی وقت بغیر کسی چون چرا کے فوراً اسرائیلی ریاست کو تسلیم کیا. ان دونوں ملکوں نے, ترکی نے اور ایران نے ایک ساتھ. ایران میں شہنشاہ تھا. امام نے انقلاب برپا کیا, شاہ کو نکال دیا اور پھر فلسطین کی آزادی کا راستہ بتا دیا. لیکن آج مثلاً امام نے ایران میں بتا دیا کہ یہ شاہ کی خیانت تھی فلسطین میں اسرائیل کا وجود تسلیم کرنا. ترکی میں بھی خیانت ہوئی تھی. اب ترکی میں جو موجودہ اسلامی قیادت ہیرو, اسلام کا ہیرو, پاکستانیوں کا محبوب ہیرو اس وقت حاکم ہے. خب جب یہ مسلمان اور اسلام دوست لیڈر اردوغان آیا ہے اقتدار میں, تو کم از کم سب سے پہلے اسرائیل سے تو ناطہ توڑے, اپنا اسرائیل سے تو تعلقات ختم کرے. ڈائلاگ بولتا ہے ڈرامہ کر کے, بالکل جس طرح ڈرامہ آپ کو بنا کے بھیجا ہے آپ کے لیے کہ آپ دیکھیں, تغرل دیکھیں اور آپ مطمئن رہیں, رمضان اور وبا کے دن گزاریں اور مہنگائی سے توجہ آپ کی برطرف ہو. یہی ڈرامہ ترکی کے اندر بھی جاری ہے کہ ایک طرف سے ڈائلاگ بولنا پوری دنیا میں اور ان ڈائلاگز کے ذریعے سے حمایت حاصل کرنا, اور اسرائیل میں سوئی کے برابر بھی تعلقات میں فرق نہیں آیا بلکہ پہلے سے زیادہ تقویت ہوئی ہے. اسرائیل اور ترکی کے تعلقات آئیڈیل ہیں اس وقت, تجارتی تعلقات, صنعتی تعلقات اور ٹیکنالوجی کے تعلقات, تبادلے کے تعلقات ہر لحاظ سے بہترین اوج پر ہیں. لیکن ساتھ ہی یہ ڈائلاگ بھی بولتے ہیں. خوب یہ خیانت کی اس وقت کی ترکی کی حکومت نے کی کہ فوراً اسرائیل کو تسلیم کیا. فلسطین کی سرزمین میں اسرائیل کو تسلیم کرنا یہ وہ گناہ ہے, یہ وہ جرم ہے, اس کی تلافی نہیں کر سکتے جب تک اسرائیل کے مقابلے میں کھڑے نہ ہوں. امام نے انقلاب کے بعد یہی کام کیا. سب سے پہلا کام اسرائیل کا, انقلاب کے وقت ہی اسرائیل کا سفارت خانہ بند اور تل ابیب میں ایران کا سفارت خانہ بند, اور جتنے بھی ایران اسرائیل کو مدد کر رہا تھا, تیل بیچ رہا تھا اور بہت ساری سہولتیں, وہ ساری ختم کر کے اور باقاعدہ قدس کی آزادی کا شعار بلند کیا, پرچم بلند کیا. امام کو معلوم تھا کہ ماجرا فلسطین کا دو طرح سے یہ مشکل میں ہے. ایک جنایت ہے فلسطین کے اندر جو صہیونی کر رہے ہیں برطانیہ کی مدد سے اور امریکہ کی مدد سے. ہر وہ مسلمان جس کے دل میں برطانیہ اور امریکہ کی محبت ہے, رجحان ہے, گنجائش ہے,
اور فلسطین کی بات کرتا ہے، یہ منافقت کر رہا ہے. یہ نہیں کر سکتا. یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. کیسے ممکن ہے کہ آپ وہ مملکت، وہ حکومت جو ابھی تک خیانت کر کے، جنایت کر کے اور اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، مسلمان بھی اس کا حامی ہو، مسلمان بھی اس کا احترام کرے، مسلمان بھی اس کی عزت کرے، مسلمان کے اندر بھی اس کے لیے گنجائش ہو. دوسرا، یہ خیانتکار جو برطانیہ و امریکہ کے غلام ہیں اور ان کے وفادار ہیں، لیکن پرچم فلسطین ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں، یہ برطانیہ سے بھی زیادہ خباثت کے مرتکب ہو رہے ہیں کہ فلسطین کی آزادی کا پرچم اٹھایا ہوا ہے، لیکن وفاداری ساری برطانیہ کے ساتھ ہے، امریکہ کے ساتھ ہے. یہ امریکہ کو ہر سہولت دیتے ہیں، پورا اپنی سرزمینیں، اپنا تیل، اپنی انرجی، گیس سب امریکہ کے سپرد ہے، اور امریکہ ہر روز فلسطین پر ایک وار کرتا ہے، ہر روز ایک وار کرتا ہے. کوئی ایک دن آیا ہے ان مسلمان قوموں نے، مسلمان علماء نے اور مسلمان حکمرانوں نے ایک دن آواز اٹھائی ہو کہ یہ شیطان جو ہر روز فلسطین پر ایک وار کرتا ہے، ایک دفعہ یہ بھی اس کے مقابلے میں آئیں اور اسے کہیں کہ جب تک تم اسرائیل کی حمایت کرو گے، فلسطین کے خلاف ہوگے، ہمارا کوئی تعلق امریکہ کے ساتھ نہیں ہے. اور آج ساری دنیا کو معلوم ہے کہ یہ کشمیر کی شرارت و شیطنت یہ برطانیہ نے کی تھی، اور پاکستان کشمیر کو اپنا حصہ سمجھتا ہے. برطانیہ کے ساتھ تعلقات ختم کرے. جب تک برطانیہ کشمیر میں خباثت ختم نہیں کرتا، پاکستان برطانیہ سے تعلقات قائم نہیں کرے گا. ایک دن یہ کام کر کے دیکھ لیں، اور پاکستانی ایک دن اظہار کر کے دیکھیں گے. لیکن یہ سبق پاکستانیوں کو نہیں بتایا گیا کہ کشمیر کی آزادی، جب آپ بات کرتے ہو فلسطین کی آزادی، کس سے آزادی؟ یہ جرم ہے کس کا؟ یہ جنایت ہے کس کی ہے؟ اگر میں ایک مثال، دیہاتی مثال، عام سی مثال دیتا ہوں آپ کو جو ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے. اگر کوئی گاڑی، جس طرح پاکستان میں ہے، مافیا ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں. بلوچستان کے ایک وزیر اعلیٰ گزرا ہے، اس کا کام ہی، اس کا اصل کاروبار بزنس ہی، پہلے بھی وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے بھی، جب وزیر اعلیٰ تھا تو بھی، اور ابھی بھی وزیر اعلیٰ کی سیٹ چھوڑنے کے بعد بھی اس کا کاروبار، کسی بھی بلوچستانی سے پوچھو، اسے پتہ ہے اس کا کام ہے چوری اور گاڑیاں چراتا ہے. اس کے بندے ہیں، وہ کسی کی بھی گاڑی اٹھا کے وزیر اعلیٰ کے گھر میں آ کے، بڑا گھر ہے اس کا، وہاں پر آ کے کھڑی کر دیتے ہیں. اور پھر گاڑی والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میری گاڑی ہے، اس فلاں کے گھر میں ہے. وہ لینے جاتا ہے تو انکار بھی نہیں کرتے، وہ کہتے تیری گاڑی ہے، لیکن یہ ہم نے چھڑائی ہے اور اس پہ پیسہ لگا ہے، اس پہ محنت ہوئی ہے، تو آپ، وہ جتنی قیمت ہوتی ہے گاڑی کی وہ اس سے لے کے پھر اس کو گاڑی واپس کر دیتا ہے. گاڑی چور، سامنے کون ہے؟ کوئی ڈرائیور. ظاہر ہے گاڑی چوری کر کے تو کوئی ڈرائیور ہی لاتا ہے. آپ کو لگا دیا ہے کہ ایف آئی آر ڈرائیور کے خلاف کٹاؤ، جبکہ پیچھے جو اصل چور ہے، سرغنہ، اس کو نہیں پوچھتے آپ، جو یہ کام کرواتا ہے اور کر رہا ہے، سرپرستی کرتا ہے. آگے ڈرائیوروں کے اوپر آپ ایف آئی آر کٹواتے ہو. اگر کوئی بڑا چودھری کسی دوسرے کی بھینسیں چرا لے اور سامنے اس نے کوئی ملازم رکھا ہوا ہے، نوکر، اور نوکر پکڑا جاتا ہے بھینس چراتے ہوئے، تو آپ سارا زور تھانے میں لا کر نوکر کے خلاف لگا رہے ہو، نوکر پکڑوا دو. اگر نوکر کو آپ نے پکڑوا بھی دیا تو آپ کی مشکل حل نہیں ہوئی، چونکہ وہ بڑا اصل چور چودھری پیچھے بیٹھا ہوا ہے. پاکستانیوں کو جس چیز کے پیچھے لگا دیا گیا، ٹرک کی بتی کے پیچھے، خوب یہ نہیں بتایا کہ اصل مجرم کون ہے. اصل مجرم کا تعارف پاکستان میں نہیں کروایا گیا کہ فلسطین کا اصل مجرم برطانیہ ہے اور اصل مجرم امریکہ ہے. انہوں نے ہندو صہیونیت کے حوالے کیا ہے، ورنہ کتنی جرت تھی ہندوؤں کے اندر کہ وہ آ کے فلسطین پہ کشمیر پہ قبضہ کر لیں. یہ کیسے ممکن تھا کہ جس سرزمین کی 80% آبادی مسلمان ہیں اور جس کے ساتھ کروڑوں عوام پاکستان کے ہیں، وہ کس طرح سے ایک جماعت آ کے، گروہ آ کے کشمیر کے اوپر قبضہ کر لے؟ یا یہی ایک جماعت پوری دنیا سے بے شک یہود جمع ہوں، سارے مل کے کتنے بن جائیں گے، کتنے ملین ہیں،
امام نے فرمایا تھا کہ اگر سارے مسلمان مل کے ایک پانی کی بالٹی بہا دیں تو یہ خبیث جمعیت اس کے اندر بہہ جائے گی ساری. اتنی اس وقت مسلمانوں کی جمعیت ہے اور مسلمانوں کے اندر اتنی قوت ہے، طاقت ہے، پاور ہے کہ ایک بالٹی پانی اگر سب مل کے گرائیں، سب مل کے، اسرائیل نابود ہو جائے گا، اسرائیل محو ہو جائے گا، اور ہندو صہیونزم بھی محو ہو جائے گا، کشمیر بھی آزاد ہو جائے گا اور فلسطین بھی آزاد ہو جائے گا. خوب آپ مشاہدہ کریں کہ آپ کے نعروں میں بھی کہیں برطانیہ کا نام نہیں ہے، شعار بھی آپ کی زبانوں پر جو رائج کیے گئے ہیں برطانیہ پھر بھی محفوظ ہے، اصل مجرم پھر بھی پردے میں ہے. اس سے نفرت کا اظہار کوئی بھی نہیں کر رہا، نہ کشمیر کے حامی نہ فلسطین کے حامی. جو اصل مجرم ہے، جس نے یہ سب بساط بچھائی ہے ظلم کی، اور جس نے مسلمانوں کی پیٹھ میں یہ خنجر گھونپا ہے اور زخم تازہ رکھا ہوا ہے، اس کو مندمل بھی نہیں ہونے دیتا، اور جس نے